آج 25 نومبر ہے اور تقریباً 10:23 ٹائم ہوا ہے۔ کل 24 نومبر کو پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے ایک کال دی تھی اپنے پی ٹی آئی کے غریب مڈل کلاس لوگوں کو کہ اپنے بچوں کے ساتھ ڈی چوک پہنچیں۔ کل سے وہ بیچارے راستے میں تھے۔ زیادہ تر لوگ پختونخوا سے آئے ہیں، بلکہ پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے، پختونخوا سے، کشمیر سے، ہزارہ سے، کہیں سے لوگ نہیں آئے۔ صرف یہ وہ جگہ ہے جہاں سے علی امین گنڈا پور کچھ لوگ لے کے آئے ہیں، کچھ ہزار لوگ، اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے فیملیز کے ساتھ آئے ہیں۔ غریب لوگ ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں، میرے طبقے سے ہیں، اور مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کا کہ آج ان کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے وہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ان کے اوپر گولی چلے گی، کیونکہ یہ باز نہیں آئیں گے۔ ان کو گمراہ کیا گیا ہے۔ پہلے عمران ان کو گمراہ کرتا رہا ہے۔ عمران بہت بے غیرت آدمی ہے، میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا ہے۔ یہ لوگوں کے بچوں کو گمراہ کر کے اپنے لیے ان کو استعمال کرتا ہے، ان کو کہانیاں سناتا ہے، مذہب کی ان کو کہانیاں سناتا ہے، مختلف چیزوں کی، اور اپنے بچے اس نے رکھے ہوئے ہیں انگریزوں کے پاس، اور وہ بھی صہیونیوں کے پاس۔ جو اسرائیل کے محافظ ہیں، یہ ان کے پاس اس کے بچے ہیں، اور جمیمہ گولڈ سمتھ فراڈن جو ہے اس کے پاس اس کے بچے رہتے ہیں، جو کہ خود پاکستانیوں کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کر کے ان سے تعریفیں کرواتی ہے، لیکن اصل میں وہ اسرائیل کی حامی ہے۔ اور عمران ان سب کو پاگل بناتا ہے، یہ جو پختونخوا کے لوگ ہیں۔ اور اب تو پنجاب سندھ والے تو اور بلوچستان والے تو تھوڑے سے ان کو سمجھ آ گئی ہے، لیکن پختونخوا کو ابھی تک نہیں آئی، کیونکہ وہاں پہ علی امین نے ایک مشینری استعمال کی ہے پوری حکومت کی، اور ان کو لے کے آیا ہے۔ اور یہ لوگ اب اس حد تک گمراہ ہو چکے ہوئے ہیں، یہ زیادہ تر لوگ ان میں سے جو ہیں وہ نادان ہیں، بھولے ہیں اور جاہل ہیں۔ ان تینوں میں سے آپ کو لوگ ملیں گے، آپ ان کی شکلیں دیکھ لیں، آپ ان کی باتیں سن لیں، وہ بیچارے پہلے ہی زندگی میں ان کو کچھ نہیں ملا، نہ ان کے پاس اچھی تنخواہیں ہیں، نہ ان کو کسی نے کبھی عزت دی ہے۔ ان کو پتہ لگتا ہے ان کو دیکھ کے کہ عمران نے ان کو ایک ایسے خواب دکھائے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ان کے لیے، جبکہ عمران وہ آدمی ہے، اتنا گندا اور گھٹیا آدمی ہے، اتنا منافق آدمی ہے، گمراہ کیا ایسے لوگوں کو کہ یہ اپنی بیوی بشرا کے ساتھ یہ پیسے کماتا رہا، توشہ خانے سے پیسے کماتا رہا، بیچ کے پاکستانی خزانے کی چیزیں، جبکہ پہلے ہی کہتا تھا توشہ خانہ سے جو بھی اس طرح کی چیزیں کرتا ہے وہ بڑا غلط آدمی ہوتا ہے۔ یہ خود بغیرت نے یہی کچھ کیا۔ پھر ملک ریاض سے دوستی کر کے رکھی اس نے، بڑا گھٹیا آدمی ہے یہ، ملک ریاض جیسے کرپٹ آدمی کا دوست رہا ہے یہ۔ اس کی بیوی بشرا جو ہے وہ اس سے انگوٹھیاں، ہار، پتہ نہیں کیا کیا لیتی رہی۔ اس کے علاوہ پھر 190 ملین پاؤنڈ اس کے انہوں نے جو ہے وہ فری کروا دیے۔ وہ خوش ہے ملک ریاض، وہ بہت بڑا کرپٹ آدمی ہے پاکستان کا، سب کو پتہ ہے، خود کہتا ہے وہ کہ میں فائلیں موو کرتا ہوں، کہتا ہے کہ رشوت کے بغیر یہاں کام نہیں ہوتا۔ اس کا یہ دوست ہے عمران خان، ذہن میں رکھے۔ تو اس نے باتیں آپ کو بتا کے، یہ جو پختونخوا کے میرے دوست ہیں، ان کو، میرے ہم وطن ہیں، ان کو لے کے آ گیا، اور اب یہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہلنے کو تیار نہیں ہے وہاں سے۔ تو ظاہری بات ہے کہ ریاست کے پاس اب کیا رہ جائے گا سوائے اس کے کہ وہ ان کو کہے کہ یہاں سے نکلو، ادروائز تمہارے ساتھ ہم جو ہے سختی کا برتاؤ کریں گے۔ اور ان کے اندر چونکہ شرپسند لوگ بہت سارے ہیں اس وقت جو کہ گولی چلائیں گے، چونکہ چاہتا عمران یہی ہے کہ لاشیں گریں، تو اس نے ان کو بڑے طریقے سے گمراہ اس حد تک کیا ہوا کہ وہ گولیاں چلائیں گے تو ان پہ بھی گولی چلے گی، لوگ مریں گے، تو غریبوں کے بچے مریں گے، یاد رکھیں۔ آپ یاد رکھیں کہ بشرا بی بی جو ہے اس کے 5 بچے نہیں ہیں یہاں پہ، بشرا کے 5 بچے اپنے گھروں میں ہیں، پاک پتن میں، یا جہاں بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح عمران کے بچے جو ہیں وہ اس وقت 3 بچے، جو قاسم سلیمان اور وہ ٹیرین، جس کا یہ بغیرت باپ ہے کہ اس کو اپنی بیٹی تک نہیں مانتا، تو یہ سارے بچے جو ہیں اس وقت وہاں نہیں ہیں، اور بشرا اس کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اس پورے گروہ کو اپنی سیاست چمکا رہی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ عمران خان اگر باہر آ گیا تو وہ بھی میرے لیے اچھی بات ہے، نہ آیا تو میں پھر اس کی جگہ آ جاؤں گی، لیڈر بن جاؤں گی، علیمہ خان سے لڑائی ہوگی اس کی، شاہ محمود قریشی سے ایک اس کا دھڑا ہے، اس سے لڑائی ہوگی، اور بھی کچھ لوگ ہوں گے جو عمران کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن چونکہ عمران تو اندر ہی رہے گا، یہ جو ہے سارے اس کے حصے کریں گے پی ڈی آئی کے، اور یہ اپنی لیڈری چمکائیں گے۔ تو بشرا، عمران، پھر یہ شہباز گل جیسے گندے گھٹیا لوگ، اتنا یہ گندا آدمی ہے شہباز گل، یہ اپنے بال بچوں کے ساتھ امریکہ بیٹھا ہوا ہے اور بکواس کر رہا ہے کہ یہ لوگ یہاں باہر نکلیں اور وہ گولی کھائیں اور وہ وہاں سے ہٹیں نہ بالکل،
کیونکہ وہ ان کو بتا رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، تمہیں کچھ نہیں ہونا، فکر نہ کرو، میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. اور ان کو پتہ ہے، سب کو، ان سب کو پتہ ہے، عمران کو پتہ ہے، اس گندے آدمی کو، گھٹیا آدمی، غلیظ آدمی کو، یہ بشرا کو پتہ ہے، یہ جو اتنی فراڈن ہے یہ بھی، اور یہ جو ساتھ یہ تیسرا جو ہے شہباز، یہ شہباز جیسے لوگ اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے کچھ جرنلسٹ ہیں پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گندے لوگ. پھر پی ٹی آئی کے جو اوورسیز کے لوگ ہیں اتنے وہ گھٹیا اور گندے لوگ ہیں، مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں ان میں سے کچھ کو جانتا ہوں. یہ ڈاکٹروں کی کچھ تعداد اس میں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، گندے گھٹیا لوگ، بے غیرت لوگ، بے شرم لوگ. ان کو منافقوں کو شرم نہیں آتی. امریکہ میں سیکولر امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان میں مدینہ کی ریاست، جعلی مدینہ کی ریاست بنا رہے تھے عمران کی، اور اب اس کی بیوی بشرا جو ہے، جو عمران اور یہ دونوں خاندانی نظام کی بات کرنے والے، طلاقیں دے دے کے 2 طلاقیں عمران نے دی ہیں، 1 طلاق بشرا نے دی ہے، اور یہ خاندانی نظام کی بات کرتے تھے. اب شریعت کی باتیں کر رہی ہے آج کل یہ بشرا جو ہے. اور بشرا کوئی پوچھے کہ شریعت کی بات کرنے والی عورت جو ہے وہ اس طرح ہار اور انگوٹھیاں مانگتی ہے، کیا وہ اس طرح پیسے بناتی ہے توشہ خانہ سے؟ تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ہیں بہت بڑے فراڈ سارے کے سارے. اور یہ آپ لوگوں کے بچوں کو مروا رہے ہیں، میرے غریب پاکستانیوں کے بچوں کو. یہی ان کا پلان تھا شروع سے، یہی ان کا منصوبہ تھا. انہوں نے پاکستان کے اندر ایک دفعہ دوبارہ وہی کھیل کھیلا ہے، ایک نئے دور میں وہی کھیل کھیلا گیا ہے، اور عام لوگ ہی مریں گے آخر میں. عمران کے خاندان کو کچھ نہیں ہوگا، بشرا کے خاندان کو کچھ نہیں ہوگا. یہ ارب پتی لوگ ہیں، عمران کے پاس 14 جدادیں ہیں، ارب پتی آدمی ہیں. یہ 300 کنال میں یہ کتوں کے ساتھ ٹہلتا ہے اپنے، اس کو شرم نہیں آتی، گندا آدمی ہے یہ اتنا. اور لوگوں کو یہ باتیں کرتا ہے سادگی کی اور پتہ نہیں کیا کیا، کہتا ہے جی پیسہ کمانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو نے جو پیسہ کمایا اس کو بھی چھوڑنا، 5 مرلے کے گھر میں جا کے رہ. میں بھی 1 کنال میں رہتا ہوں، تو 300 کنال میں رہتا ہے. اور میں مڈل کلاس کا آدمی ہوں، میں پوری فیملی کے ساتھ 1 کنال میں رہتا ہوں. اکیلا رہتا ہوتا تو شاید 5 مرلے میں بھی نہ رہتا. تو تم جو ہو تمہیں شرم نہیں آتی، 8 کنال کا گھر یہاں لاہور میں رکھا ہوا ہے. یہ سب ڈرامے باز ہیں، یہ سب غریبوں کو پاگل بنا رہے ہیں. یہ غریبوں کو ان کا خون نچوڑ رہے ہیں. وہ بیچارے باہر جو نکلے ہوئے ہیں، نہ ان کو آج تک کچھ ملا ہے پاکستان میں، نہ آگے ملنا ہے. اور میں صرف اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں بتا سکوں کہ یہ سب آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں سے ہٹنا نہیں ہے اور ہلنا نہیں ہے، یہ اپنے بچوں کو لے کے نہیں آئے وہاں پہ. یہ سارے کے سارے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ان کے بچے وہاں موجود نہیں ہیں. مراد سعید کے جو بھائی ہیں وہ کدھر ہیں اس وقت؟ عماد اظہر، اس کے جو والد ہیں میاں اظہر، وہ کدھر ہیں؟ وہ پہلے تو بڑے وہ باہر نکلتے تھے، لوگوں کے ساتھ وہ انٹریکشنز کر رہے تھے، آج کدھر ہیں وہ؟ یہ سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں، پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، یہ آپ لوگ یاد رکھو، یہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود ہو، جن میں سے گولیاں کھائیں گے لوگ، زخمی ہوں گے، پریشان ہوں گے، بھاگیں گے وہاں سے، یہ سب مجھے نظر آ رہا ہے اس وقت ہوتے ہوئے. تو یاد رکھنا کہ اس کی جو ذمہ دار اصل ہے وہ پوری پی ٹی آئی کی قیادت ہے، پوری پی ٹی آئی کی قیادت. اور اگر تم بغیرت نہ ہوئے اسی طرح جس طرح عمران بغیرت ہے، جس طرح اس کی باقی پارٹی کے جو لیڈران بغیرت ہیں، شہباز گل بغیرت ہے، مراد سعید بغیرت ہے، حماد اظہر بغیرت ہے، یہ جتنے بھی بغیرت لوگ ہیں، یہ ارب پتی کھرب پتی لوگ جو ہیں، تو تم بھی اگر ان کی طرح بغیرت ہوئے نا تو پھر تم ان کے گھروں میں نہیں جاؤ گے. ادروائز تم ان کے گھروں میں گھسو اور ان کو باہر نکالو پہلی، اور ان کو پوچھو، ان کا محاسبہ کرو، ان کا احتساب کرو. ان سے پوچھو کہ تم ہمیں چھوڑ کے خود کہاں غائب تھے اس وقت جب تم انقلاب اور حقیقی آزادی کی باتیں کر رہے تھے، اور جب تمہیں پتہ تھا کہ ہم پہ گولی چلنی ہے لیکن تم ہمیں کہہ رہے تھے کہ نہیں، وہاں سے ہٹنا نہیں ہے. اور یہ جو عورتیں ہیں پی ٹی آئی کی، سب سے زیادہ میں نے زندگی میں جو آج تک گھٹیا عورتیں دیکھی ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر دیکھی ہیں. وہ ایک برقع بردار، ایک برقع پوش عورت جو ہے، جو باتیں کرتی ہے شریعت کی اور پیسے مانگتی ہے ملک ریاض جیسے کرپٹ آدمی سے، یہ اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں. پہلے برقعے تو پہنو سارے جا کے، یا تو وہ غلط کری ہے یا تم غلط کر رہی ہو. میں تو اس طرح کا آدمی نہیں ہوں کہ یہ بات کروں. تم لوگ کرتے ہو نا، مدینہ کی ریاست، یہ جو جعلی مدینہ کی ریاست کی تم نے باتیں کی ہوئی ہیں. جتنی تمہاری عورتیں ہیں پی ٹی آئی کی، جو دوپٹوں میں ہیں وہ بھی پھر غلط ہیں، جو اسے چادریں لی ہوئی ہیں وہ بھی غلط ہیں. جو اصل عورت ہے وہ تو بشرا ہے پھر، جس نے برقع پہنا ہوا. برقع پہنو سارے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم لوگوں کو پاکستان کے اندر مذہبیت پھیلا رہے ہو. اس ملک میں لوگوں کو مذہب چاہیے تھا، مذہبیت نہیں چاہیے تھی. یہ جو تم نے ایک ہر وقت کا ایک رونا ڈالا ہوا ہے، تم لوگ ایسے کرتے ہو جیسے لوگ پاکستان مسلمان نہیں رہتے، یا مسیحی نہیں رہتے، یا ہندو نہیں رہتے، یا سکھ نہیں رہتے. ہر وقت تم اس طرح کرتے ہو جیسے تم خدا کے اور مذہب کے ٹھیکیدار ہو. اور تمہارے کردار یہ ہیں کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چل بھی نہیں سکتے. ساری عورتیں برقع پہنے، یہ جو پی ٹی آئی کی جتنی بھی ہیں،
یہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ ہر قسم کی عورت یہاں پہ موجود ہے اور بنانی اسے مدینہ کی ریاست ہے. مدینہ کی ریاست میں کیسے تم ڈانس کرو گی, کیسے تم گانے گاؤ گی وہاں پہ, یہ جو عمران خان بنا رہا ہے. اور اب تو شریعت کی باتیں کر رہی ہے جو ہے یہ بشرا, تو بشرا سے پوچھو شریعت میں جب وہ آئے گی وہ تو اپنا منہ نہیں دکھاتی کسی کو, تو تم عورتوں کا کیا بنے گا؟ اور شرم کرو تم ساری کی ساری.